بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے ایک ایسے موضوع پر بات کروں گی جو میرے پچھلے تمام موضوعات کا سردار ہے، اور وہ ہے سرور کائنات، سردار دو جہاں، حبیب رب ذوالجلال والاکرام، حبیب کبریا، خاتم النبیین، سید الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین، سید کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند باتیں، تاکہ میں بھی ان کی سیرت بیان کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو سکوں، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ کہنے کے قابل رہوں کہ اے رب کریم، میں بھی تیرے پیارے، تیرے لاڈلے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتی تھی، مجھے بھی اپنے پیارے کے صدقے سے بخش دے، اور ان لوگوں کو بھی جو میرے ساتھ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنے میں معاون ہیں۔ اب چونکہ ماہ ربیع الاول ہے، اس ماہ مبارک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اب سے ہم شروع کر رہے ہیں سیرت سیریز۔ یہ بہت بڑا عنوان ہے، اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا چند لفظوں میں اور چند لمحوں میں، لیکن سیرت بیان کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہوا جا سکتا ہے۔ آج آپ کے سامنے بیان کروں گی ولادت باسعادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے 6 صدی عیسوی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے 600 سال بعد کفر و شرک اور جور و جفا کے عالمگیر تسلط کی صدی تھی۔ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب ناکام ہو گئے تھے، ان میں اتنی تحریف ہو چکی تھی کہ اصل شکل پہچاننا ناممکن ہو گیا تھا۔ یہودی مذہب چند بے جان رسموں کا نام بن گیا تھا۔ عیسائیت میں تثلیث یعنی 3 خداؤں کا تصور آ گیا تھا۔ ایران کے مجوسی آگ کی پرستش کرتے تھے۔ بدھ مذہب ایک بت پرست مذہب میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ہندو 33 کروڑ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور عربوں کا یہ حال تھا کہ وہ کعبہ، جسے ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، خود کعبہ میں 360 بت تھے۔ ان کے اخلاق تباہ ہو چکے تھے۔ وہ شراب اور جوا کے رسیہ تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، بے گناہوں کو تہہ تیغ کر دیتے تھے، عورت کی کوئی عزت نہ تھی، وہ مویشیوں اور دوسرے سامان کی طرح وراثت میں منتقل ہوتی تھی۔ غرض کہ پورا عالم انسانی نزاع کے عالم میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو سسکتی ہوئی انسانیت پر ترس آ گیا، اور اس نے ایک عظیم نجات دہندہ کو بھیجنے کا فیصلہ فرما لیا۔ اسی زمانے میں ابرہہ کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے ہاتھیوں کے لشکر کو اللہ نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے ہلاک کر ڈالا تھا، اور یہ وہ وقت تھا کہ کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھی جنہیں دیکھ کر عقل والے جان گئے تھے کہ یہ جہالت کی طویل شب رخصت ہونے والی ہے۔ چند ایسی علامات نظر آ رہی تھی جن سے ثابت ہوتا تھا کہ رحمت کی بارش ہونے والی ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ اب تو وہ بہار جاویداں آنے والی تھی جس کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعائیں کی تھی۔ وہ صبح ہونے والی تھی جس کے طلوع کی بشارت موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ وہ رحمت کی بارش برسنے والی تھی جس کا انتظار یہود کو بھی تھا اور نصارہ کو بھی تھا۔ میں تو آگے بڑھ کر کہوں گی کہ اس باران رحمت کا انتظار ان یتیموں کو تھا جن کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا، ان بیواؤں کو تھا جنہیں بنیادی انسانی حقوق کا بھی حقدار نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس بہار جاویداں کا انتظار ان بچیوں کو تھا جنہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور اس صبح تاباں کا انتظار ان مظلوموں کو تھا جن کی دستگیری کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس کا انتظار بحر و بر کو تھا جو فساد سے بھرے پڑے تھے۔ اس کا انتظار آسمان کو تھا جس کی آنکھیں توحیدی سجدوں کو ترس گئی تھی۔ اس کا انتظار ان فرشتوں کو تھا جو صبح و شام نامہ اعمال میں گناہوں کا اندراج کرتے کرتے تھک گئے تھے۔
جس کا انتظار شمس و قمر کو تھا، جس کی روشنی سے استفادہ کرنے والوں میں کوئی مومن شامل نہ تھا۔ جی ہاں، انتظار ہی انتظار تھا، انسانوں کو انتظار تھا، تو تب اللہ جل شانہ نے ہمارے پاس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اللہ کی رحمت ہے ہمارے لیے۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی چاہت انبیاء کو تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا موسیٰ تو تاب نہیں رکھ سکے گا، تو مجھے دیکھ نہیں سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر اللہ رب العزت نے اپنے تجلی پہاڑ پر ڈالی، جس سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ کوئی ایسی ہستی بھی ہے جو تجھے دیکھ سکے گی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا جی وہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مجھے دیکھ پائیں گے۔ تو موسیٰ نے کہا اللہ ٹھیک ہے، مجھے اس کی امت میں پیدا فرما دے تاکہ میں ان آنکھوں کو تو دیکھ سکوں جن آنکھوں نے تیری دیدار کرنی ہے، جنہوں نے تیری زیارت کرنی ہے، مجھے اس کی امتی بنا دے۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ آہستہ آہستہ میں اس بارے میں ویڈیوز ڈالتی رہوں۔ امید کرتی ہوں میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔